تو آپ رپورٹ کر ہی رہے ہیں. یہ دھرنا کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، پارٹی کے لیے نہیں ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں مہنگائی سے، اور مہنگائی کی جو بڑے بڑے اسباب ہیں اس میں پیٹرول ایک بہت بڑا سبب ہے. پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بجلی کے بل آتے ہیں تو وہ بم بن کر ہر مہینے لوگوں کے اوپر گرتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کے ٹیکسز لگے ہوتے ہیں، اور اس کی قیمت بھی انہوں نے زیادہ رکھی ہوئی ہے. یعنی جو کمی کی گئی اس کے باوجود بھی اس وقت بجلی کی قیمتیں انتہائی زیادہ ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز انہوں نے بنائے تھے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، 1994 سے یہ کام شروع ہوا تھا. لیٹ 80s میں اس پہ ورکنگ شروع ہوئی، اور بے نظیر صاحبہ کے زمانے سے یہ آئی پی پیز بننا شروع ہوئے، اور پھر مسلم لیگ نے تو اس کو حد کر دی. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ خود شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان کے اسٹیکس اس میں شامل ہو گئے، اور ایسے ایسے معاہدے ہوئے کہ اگر ان کا فارنزک آڈٹ ہو جائے، اور انشاءاللہ جب پاکستان میں صحیح عدالتی نظام آئے گا، اور ضرور آئے گا انشاءاللہ، یہ جعلی قسم کے جو سیٹ اپ بنائے جاتے ہیں جب یہ ختم ہوں گے تو ان کا فارنزک آڈٹ بھی ہوگا اور ان کا ٹرائل بھی ہوگا، اور پوری قوم کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا کیا ہے. بعض کی کیپیسٹی جو ہے، بجلی کی پیداواری جو استعداد ہے، اس میں 2 نمبری کی گئی بعض پاور پلانٹس میں. مثلا اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے تو 125 لکھا ہوا ہے. بعض میں جو کام جو ہے وہ لوکل کول سے ہو سکتا ہے، اس کو امپورٹڈ کول کی پیسے چارجز ہوتے ہیں. بعض ایسی آئی پی پیز بھی ہیں جس میں گنے کی پھوک سے چلتی ہیں، اور امپورٹڈ کول کا ایندھن جو ہے وہ اس میں شو کیا جاتا تھا. پھر اس میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ تھا، دنیا بھر میں یہ معاہدے ہوتے ہیں، اور اس میں یوز اور لیس پے کے معاہدے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ پوری کی پوری کیپیسٹی استعمال کریں، اور اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ اس کی پوری قیمت نہیں بلکہ تھوڑی قیمت ادا کریں، تاکہ جو پروڈیوس کرنے والا ہے اس کو لاس نہ ہو، نقصان نہ ہو. لیکن یہاں تو یہ کیا گیا کہ پلانٹ لگانے کے پیسے بھی گورنمنٹ نے دیے، بینکوں سے قرضے بھی فراہم کیے گئے، اور ان قرضوں کا سود بھی کنزیومر ادا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے پوری کی پوری کیپیسٹی پیمنٹ استعمال نہیں ہوں گے تو پورے پیسے ادا کیے جائیں گے، اور اس کا بوجھ بھی جو استعمال کرنے والے عام لوگ ہیں وہ اٹھاتے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دھرنوں اور احتجاج کے نتیجے میں گورنمنٹ نے 17, 18, 19 آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کیا تو کچھ فرق پڑا، لیکن پھر سلسلہ رک گیا. اور پچھلے سال کی جو رپورٹ آئی ہے فسکل ایئر کی، اس میں یہ بات پتہ چلی کہ جناب جو انرجی استعمال ہوئی ہے، اس کی جو قیمت ہے بجلی بنانے کے لیے، جو بجلی بنی ہے اس کی قیمت کم ہے، اس کی لاگت کم ہے، جو نہیں بنی اس کی لاگت زیادہ ہے. اور یہ جو نہیں بنی بجلی، اس کے پیسے پاکستان کے لوگوں نے ادا کیے ہیں، عام لوگوں نے ادا کیے. صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پروٹیکٹڈ صارفین ہوتے ہیں 200 یونٹ والے، اور ان کا یہ ہے کہ اگر 6 مہینے مسلسل کوئی 200 یونٹ سے کم خرچ کرے گا تو وہ اس فہرست میں آئے گا، اور اگر کسی ایک مہینے میں بھی 201 یونٹ ہو گئے تو وہ اس فہرست سے نکل جائے گا. تو یہ کیا بے ایمانی ہے. اور اگر 200 یونٹ ہوں گے وہ بھی 6 مہینے استعمال کر کے پروٹیکٹڈ صارف کی صورت میں تو ایک بل ہوگا، لیکن جیسے ہی 201 پہ آئے گا چھلانگ لگا کے وہ بل 10,000 کے قریب چلا جائے گا. یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کرتے ہیں یہ لوگ، کہ جو حکمران طبقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، خودکشیوں پہ مجبور بھی ہوتے ہیں، اور پھر سب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. مایوسی پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر آ جائیے پیٹرولیم کی مصنوعات. پیٹرول کی قیمت میں جو اتنا اضافہ انہوں نے کیا پچھلے عرصے میں، تو انہوں نے یہ کہا
کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی ہے تو ہم نے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی. اور کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس لیے کہ جنگ ہو رہی ہے. اس جنگ کے دوران پیٹرول کی قیمت تو انہوں نے جو ایکس ریفائنری تھی وہ تو بڑھی، لیکن اس پر لیوی بھی بڑھا دی، اس پر ٹیکسز بھی بڑھا دیے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، اس بدترین حالات سے فائدہ اٹھا کر، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ استحصال ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے پاکستانی قوم کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اپنے اہداف سے بھی زیادہ، جو اہداف ہی ناجائز ہیں، اس سے بھی زیادہ لیوی کی صورت میں پیسے جمع کیے. اور کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ لیوی ختم نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس بات پر مجبور نہیں کرتا. آئی ایم ایف جس بات پر مجبور کرتا ہے، عوام کو لوٹنے پر مجبور کرتا ہے، عیاشیاں ختم کرنے پہ مجبور نہیں کرتا. اس لیے آئی ایم ایف تو ایک غلامی کا طوق ہے جو اس حکمران طبقے نے اوڑا ہوا ہے، اپنے گلوں میں ڈالا ہوا، پاکستانی قوم کی گردن پہ ڈالا ہوا، یہ قلادہ ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ اس کو بنیاد بنا کر ہم پر یہ پیٹرول بم پھینکتے ہیں. اب لیوی کیا ہوتی ہے؟ لیوی کسی ایسے ٹیکس کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ 1961 کے ایکٹ کے مطابق کرتے ہیں، جو کہ ویسے ہی غلط ہے پیٹرول کے اوپر ڈالنا. لیکن اس لیوی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اور ایک کلائمیٹ سپورٹ لیوی الگ ہے، وہ 5 روپے. تو یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس لیے ہے کہ ہم جو امپورٹ کرتے ہیں آئل، تو ہمیں لینا پڑتا ہے ریفائنڈ آئل. تو ریفائنڈ آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں مہنگا پڑتا ہے. اگر ہم کروڈ آئل امپورٹ کریں تو ہمیں سستا پڑے گا، ہم خود ریفائن کریں گے. اب ریفائن کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ عوام کے اوپر ڈال دیے اور اس کے لیے ایک لیوی کی مد بنا دی گئی پیٹرولیم کی، ہر لیٹر پر لوگوں سے وصول کرتے رہے. 8,000 ارب روپے سے زیادہ 8,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے اب تک لیوی کے پیسے پاکستانی قوم سے جمع کر لیے ہیں. لیکن ریفائنری اس کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی. یہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا انٹرنل پاکستان میں کہ جس میں ریفائنری کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے گا، لیکن وہ کام نہیں کیا گیا. اور پچھلے سال حد کر دی اور پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے کچھ 4-5 ہزار ارب روپے پاکستانی قوم سے جمع کر لیے. لیکن 100 ارب روپے بھی انہوں نے ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا اور اسی طریقے سے اپنی سٹوریج کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا. جب یہ کام نہیں کیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان ہر سال بلینز آف ڈالر اضافی خرچ کر رہا ہے. ہمارا امپورٹ بل بھی بڑھ رہا ہے، ہمارے ڈالر بھی جا رہے ہیں، زر مبادلہ کا بھی مسئلہ بنتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ نااہلی ہے، یہ کرپشن ہے، یہ بیڈ گورننس ہے، یہ سسٹم کا کولیپس ہونا ہے. سسٹم کولیپس ہونے کا مطلب صرف ایک حکومت کولیپس نہیں ہوتی، بلکہ جو ان حکومتوں کو سب پورا ارینجمنٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کولیپس ہے. 79 سال سے پاکستان میں ایک طبقہ حکومت کر رہا ہے اور یہ پاکستان نہیں چلا پا رہا. اب تو یہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. تو جب ناکامی کا اعتراف کر رہے ہو تو جان چھوڑ دو نا، کیوں مسلط ہوتے ہو ہم پر؟ تو انہوں نے یہ لیوی ہم پر مسلط کی ہے اور یہ لیوی اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 325 روپے آج بڑھا تو نہیں دیا، 325 روپے لیٹر جو ہے وہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت، اور 383 کے قریب 380 کے قریب ڈیزل ہے، اور اس پر 80 روپے کی یہ لیوی لے رہے ہیں، 80 روپے اور 83 روپے، جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات سے نہیں ہے. یہ لیوی کون دیتا ہے؟ ٹیکس اس کے علاوہ ہے 50 روپے کے. ایکس ریفائنری قیمت 195 روپے ہے. چارج کر رہے ہیں یہ پیٹرول پمپ پہ ہم سے 325 روپے اور ڈیزل 383 روپے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو 130 روپے اضافی بھتہ ٹیکس لیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اب یہ جو لیوی وصول کر رہے ہیں یہ کون دے رہا ہے؟ موٹر سائیکل چلانے والا. اب آپ سارے میڈیا ورکر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رپورٹر ہیں، آپ کی اکثریت موٹر سائیکل چلاتی ہے.
طالب علم موٹر سائیکل چلاتے ہیں، مزدور کسان موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بائکیں کا کام کرنے والے بائک چلاتے ہیں، اور فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے بائک چلاتے ہیں. کوئی لیٹر ڈالتا ہے، کوئی 2 لیٹر ڈالتا ہے، کوئی 5 لیٹر ڈالتا ہے کہ اپنا گزارا کر سکے. جن کی مجموعی آمدنی یعنی نیٹ انکم 40-50 ہزار روپے ہوتی ہے، وہ طبقہ تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے گورنمنٹ کو یہ لیوی کا بھتہ ادا کرتا ہے. اگر 5 لیٹر کوئی استعمال کر رہا ہے بائکیا والا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ فی لیٹر کتنے پیسے دے رہا ہے. صرف لیوی کی مد میں 80 روپے اگر لگا لیں تو 80 پنجے 400، تو 400 روزانہ کو 3 سے لگا لیں آپ. سیدھا سیدھا حساب ہے نا، 12,000 روپے تو ایک بائکیا والا نیٹ پیسے دے رہا ہے. اور اگر کوئی انڈرائیو کا کام کرتا ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ دے رہا ہے. طالب علم میں جس کی آمدنی نہیں ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. اور مڈل کلاس آدمی جو اپنی بائک پہ پورے خاندان کو لے کر جانے پہ مجبور ہوتا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے. جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے، اس لیے کہ جب ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو کرائے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر صرف کرائے نہیں بڑھتے، کھانے پینے کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، سبزی مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ سارا پورا جو چکر ہے ان کی کرپشن اور نااہلی. ایف بی آر کا عملے میں 25,000 ملازمین ہیں. آپ ان کی گاڑیوں کو ہی آڈٹ کر لیں تو آپ پتہ چلے گا ان کے افسروں کا. لیکن یہ اپنے اہداف پورے نہیں کرتے. ان کی اپنی رپورٹس ہیں کہ سال میں 1300 ارب روپے کی کرپشن ایف بی آر کرتا ہے، جو پکڑائی میں آ گیا، پتہ چل گیا ہے کاغذوں میں. اور یہ پیسے وصول کرتے ہیں غریبوں سے، طالب علموں سے، مڈل کلاس لوگوں سے. تنخواہ دار آدمی ٹیکس ادا کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو حکومت میں شامل، اب آپ مجھے بتائیں جو حکومتی پارٹیاں یا اپوزیشن پارٹیاں، ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو بڑے بڑے الیکٹیبل اور جاگیردار اور چودھری اور وڈیرے اور خان ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی تو ویسے بھی ایک خاندان 40 وڈیروں کا نام ہے. اسی طرح یہاں چودھریوں اور مختلف الیکٹیبل کو نون لیگ نے جمع کیا ہوا ہے، آپ ان کا جو بھی نام رکھ دیں. ایک خاندان ہے جس کے زیر اثر یہ لوگ ہوتے ہیں اور ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. لیکن یہ ماشاءاللہ ہو تب بھی یہی جاگیردار طبقہ ہوتا ہے. ایکس وائی زی جس کی بھی حکومت ہو یہی طبقہ ہوتا ہے. کسی پارٹی کو پاپولر بنانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کاریگری کرتی ہے اس میں بھی جہازوں میں بٹھا کر اسی طبقے کو لایا جاتا ہے، دوپٹے اڑائے جاتے ہیں اور انہیں پارٹی میں شامل کروایا جاتا ہے. وہ پارٹی پاپولر ہو جاتی ہے، پھر اس کو گراتے ہیں، دوسرے کو لاتے ہیں، دوسرے کو گراتے ہیں، تیسرے کو لاتے ہیں. لیکن یہ خاندان آپ کو، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی. اس پورے نظام میں یہ دیمک کی طرح ملک چاٹ رہے ہیں اور جوک کی طرح جو ہے وہ اس نظام سے چمٹے ہوئے ہیں. اور یہ طبقہ جاگیرداروں کا وہ طبقہ جن کی، میں کسان کی بات نہیں کر رہا، کسان تو خود احتجاج کر رہے ہیں، چھوٹا کاشتکار تو خود رگڑا کھا رہا ہے. لیکن جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، سینکڑوں مربع زمین ہے، ہزاروں مربع زمین بھی والے بھی جاگیردار موجود ہیں، ان سب نے مل کر 10 سے 12 ارب روپے کا ٹیکس بھی جمع نہیں کرایا، انکم ٹیکس. اور جو تنخواہ دار لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، انہوں نے 700 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا ہے. یہ پنشنرز کی پنشن میں کٹوتی کر رہے ہیں، یہ غریبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ہم اس پہ تماشا تو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہم اس کو ظلم سمجھتے ہیں، ظلم عظیم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح سے مہنگائی کی آگ میں جلاتے رہو اور لوگ جو ہیں وہ تم سے غافل ہو جائیں، تم جو چاہو بدماشیاں کرتے رہو. تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے، غریبوں کا، مڈل کلاس لوگوں کا، طالب علموں کا، مزدوروں اور کسانوں کا، وکلاء کا، علماء کرام کا، سب کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں. اور ہم نے اس لیے ان دھرنوں کا آغاز کیا ہے. 7 تاریخ کو ہم نے جب بہت بڑے پیمانے پر پورے پاکستان میں 510 مقامات پہ روڈ بلاک کیے تھے، الحمدللہ پرامن طریقے سے کیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ساری ایمبولینسوں کو راستہ دیا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ اعلان کیا تھا، اور اب یہ دھرنے شروع ہو گئے ہیں. یہ دھرنے انشاءاللہ جاری رہیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان دھرنوں کا حصہ بنے. میں خاص طور پر لاہور کے شہریوں سے کہہ رہا ہوں، لاہور کے شہریوں سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، طالب علموں سے کہنا چاہتا ہوں
کہ ہاں اس دھرنے کا حصہ بنے, رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو کہ ہمیں یہ لیوی کا بھتہ اور جگہ ٹیکس وصول جو ہے وہ قبول نہیں ہے, اور بتائیں کہ ہم پر جو مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ہماری صرف میزبانی ہے, ہر پولیٹیکل ورکر جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ اس کا دھرنا ہے, ہر عام آدمی کا دھرنا ہے, ہر صنعتکار کا دھرنا ہے, ہر تاجر کا دھرنا ہے, ہر وکیل کا دھرنا ہے, ہر ڈاکٹر کا, انجینئر کا, پیرامیڈیکل اسٹاف کا, لیڈی ہیلتھ ورکر کا, سب کا یہ دھرنا ہے, اور اس کا پورا شیڈول ہم نے بنا لیا ہے. اس میں خواتین کی شرکت بھی بھرپور طریقے سے کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ. اس میں طلبہ بھی آئیں گے, نوجوان بھی آئیں گے, سب آئیں گے انشاءاللہ, اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی آئیں گے اور مدارس کے طلبہ بھی آئیں گے. کسی کو مدارس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہو, کیا سمجھتے ہو تم ان لوگوں کو؟ مدرسے کا نام لے کر تم کس حقارت سے بات کرتے ہو, شرم آتی ہے؟ انسانوں کو اس طرح سے کلاسیفیکیشن ان کی کرنا, تقسیم کرنا طبقات میں, یہ تمہیں کو مبارک ہو. سب ہمارے معاشرے کا ایک زبردست قسم کا حصہ ہیں. تو یونیورسٹیوں سے بھی لوگ آئیں گے, کالجوں سے بھی آئیں گے, مدارس سے بھی آئیں گے, اور اسی طرح ہر طبقہ زندگی کے لوگ اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. میں ضیاء الدین انصاری صاحب سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ وہ تمام اپنی برادر تنظیمات کو بھی آن بورڈ لیں اور ان تمام طبقات سے براہ راست رابطہ بھی کریں, انہیں انوائٹ بھی کریں. اور میں خود اپیل کر رہا ہوں سب لوگوں سے, عام لوگوں سے, کہ وہ اس کا حصہ بنے. یہ دھرنا جاری ہے. حکومت کی طرف سے ہمیں یہ میسج ملا کہ انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے وزراء پر مشتمل, جو اسلام آباد میں کسی بریفنگ کا اہتمام کرے گی. تو ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسلام آباد میں جا کر آپ کی بریفنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. جس کو آنا ہے اس دھرنے اور لیوی اور آئی پی پی اور ہمارا مطالبہ کہ 10 روپے کی روٹی ہونی چاہیے, کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. غریب کو روٹی کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں ظالم. تو ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں اس پر اگر بات کرنی ہے تو تشریف لائیں, انشاءاللہ ہم عزت اور احترام سے سب سے بات کرتے ہیں, ان سے بھی کریں گے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں گے کہ IMF کا اتنا دباؤ ہے اور یہ ہم نے اتنی کارکردگی دکھا دی ہے, اب ملک جو ہے ترقی کی شاہراہ پہ چلا گیا ہے, بس آپ کا دھرنا اس میں رکاوٹ ہے تو آپ ہٹ جائیے, تو یہ کام تو نہیں ہوگا. بہت باتیں ہو چکی ہیں, اب آپ پیسے کم کیجئے, آپ یہ لیوی ختم کیجئے, 225 روپے کا پیٹرول کیجئے. ہم نے ناجائز بات نہیں کی, 195 ایکس ریفائنری ہے, آپ 225 وصول کر لیجئے, ڈیلر کا مارجن یہ وہ, لیکن یہ جو زبردستی کی بتہ خوری ہے یہ نہیں چلے گی. بہت بہت شکریہ. امیر صاحب یہ بتائیے گا, حکومت نے ایک سسٹم بھی بنایا تھا جس میں آن لائن طریقے سے بائک رائڈر کو سبسڈی کی بات کی گئی تھی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کہیں کچھ ایسا نظر آیا ہے؟ وہ تو ختم ہو گئی ہے ساری. دیکھیں نا وہ 2-4 دن چلی, کتنے بیچارے لے سکے کتنے نہیں لے سکے, وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ. قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جی اچھا امیر صاحب, آپ نے کہا کہ حکومت سے ہم صرف مطالبہ آپ کا بند کرتی ہے تو 25 روپے قیمت کی جائے کہ پیٹرول یعنی لیوی ختم کی. اگر یہاں پر حکومت نہیں آتی تو کاہے میں کیا ہوگا, یہیں بیٹھے رہے. یہ دھرنا موجود ہے, پشاور کا دھرنا بھی چل رہا ہے, کراچی کا دھرنا بھی چل رہا ہے. یہ دھرنے بھی جاری رہیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں بھی یہ دھرنے ہم بڑھا دیں گے, جلسے اور دھرنوں کا سلسلہ شروع کریں گے. یہ تو ہمارا مرکز ہے نا, یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں حکومت سے, انہوں نے اگر وہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, پھر ہم ذمہ داری نہیں لیں گے حالات. آپ نے کہہ دیا جی کہ جو کمیٹی ہے وہ بنائی ہے وہ یہاں پر آئے, وہ کہتے ہیں جی آپ وہاں پہ آئے, تو ڈیڈ لاک والا. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے. ہم کون سے یہاں پر گولیاں چلا رہے ہیں؟ ہم تو ایک پرامن احتجاج کا جو آئینی اور جمہوری حق ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور دنیا بھر میں جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. آئیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ شاہی فرمان جاری کر کے بلائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے. عدالت میں تو ہم گئے ہوئے ہیں لیوی کے خلاف, ہم گئے ہوئے ہیں, اور ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی ہیں. کچھ جو ہے وہ کیسز چل نہیں رہے, کچھ چھٹیوں پر ہیں. اب یہ عدالت کی بھی چھٹی ہوتی ہے تو یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اصل میں یہی تو ایلیٹ کیپچر کا یہی تو مسئلہ ہے کہ اس میں جو افسران ہیں, چاہے وہ عدالتیں کہ ججز ہوں, ان کی آپ دیکھیں نا, آپ ان کی پینشنز دیکھیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کی تنخواہیں دیکھیں, ان کی مراد دیکھیں. آپ اپنے جو ہے آرمی کے سیٹ اپ کو دیکھیں, عام سپاہی اور بڑے افسران میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ بیوروکریٹس کی گاڑیاں دیکھیں, ان کی انٹائٹلمنٹ دیکھیں, آپ ان کے
انداز دیکھیں. آپ نے دیکھا تھا وہ ایک آئی جی صاحب بگھی میں بیٹھے ہوئے جس طرح انگریز, بالکل ٹپیکل مائنڈ سیٹ, چونکہ یہ انگریز کے غلام ابن غلام لوگ ہیں, وہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ان افسروں کا, وہی بیوروکریٹس کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ تو بالکل لگا ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک پاکستان نہیں بنا ہے, یہ انگریزوں کے نظام کا تسلسل ہے. اور یہ اسی طرح شاہی طریقے سے بگھی میں بیٹھ کر جشن آزادی منا رہے ہیں. او بھائی کیا تمہارا طریقہ ہے؟ یہ بفرے ہوئے عوام تمہاری ساری رونق تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. حالات سے سبق سیکھو اور سدھر جاؤ. شکریہ جناب. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا دائرہ کار بھی بڑھا دیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی کا جو ہماری اسٹریٹ پاور ہے, جماعت اسلامی پورے پاکستان کی جماعت ہے, تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر انہوں نے ایڈریس نہیں کیا اس مسئلے کو, عوام کے اس مسئلے کو, اس میں ہمارا تو کوئی فائدہ, مجھے تو کوئی فائدہ نہیں, پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں, عوام کا فائدہ ہے. نہیں ایڈریس کیا تو اس کا دائرہ بڑھا دیں گے, دھرنے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. شکریہ. اچھا دعا کر لیں.